باب نبوت بند ہو گیا ہے، پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، واضح غیر مبہم اور حتمی اعلان۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک شخص نے کہا کہ میں نبی ہوں، لوگوں نے اسے بھی مان لیا۔ نبی کا آنا ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی نے ادعا کیا تو لوگوں نے اس کو تسلیم کر، اور ولی کا آنا تو ممکن ہے۔ تو اب کوئی شخص ادعائے ولایت کرتا ہے تو اس کو اگر لوگ مان لیں تو اس پر کیا تعجب؟ تو یہ بات طے شدہ ہے کہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مارکیٹ میں 2 نمبر اسی کا آتا ہے۔ تو اولیاء اللہ یہ اللہ نے عزت کے نشان بنائے، تو اس لیے بہت سارے لوگ جھوٹے مدعی ہوں گے کہ ہم ولی کی جو حقیقی علامتیں ہیں وہ تقویٰ ہے، ایمان کی وہ اعلیٰ ترین منزل ہے جو اس کو نصیب ہوتی ہے، جو باقی لوگوں کا وہ مقسوم نہیں ہے۔ تو اب یہ تو منزل حاصل نہیں ہو پائے گی۔ اب ولی کی ایک ظاہری علامت جو بادی النظر میں ہے وہ کرامت ہے۔ اب کرامت کا ظہور بھی 2 نمبر لوگوں سے نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی جھوٹی بات منسوب تو کر سکتے ہیں اپنے ساتھ، یا کوئی مکر، کوئی فن، اس کو کرامت تو قرار دے سکتے ہیں دجل، فریب اور دھوکے کے ذریعے، اور ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر 2 نمبر اولیاء پائے جائیں اور ہم پہچان بھی جائیں یہ 2 نمبر ہیں، یا کسی کی جھوٹی کرامت کو سنیں، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہم اولیاء کا انکار کر دیں۔ جھوٹے مدعیان نبوت کو ہم پائیں، ان کا انکار کریں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہوگا کہ 1,00,000 کئی ہزار نبیوں کا بھی انکار کر دیں؟ کوئی جھوٹا مدعی نبوت جھوٹے معجزات پھیلا دے اپنے، ان جھوٹے معجزات کا ہم انکار کریں، تو کیا اس بہانے ہم سچے نبیوں کے معجزات کا بھی انکار کریں؟ یہ تو دانش مندی۔ اس طرح 2 نمبر لوگوں کے گھڑے ہوئے کلام کو، گڑی ہوئی باتوں کو، ان کے دجل و فریب کو، ان کی تلبیسات کو، ان کی دسیسہ کاریوں کو، ان کے مکر کو، ان کے متبعین کی گڑی ہوئی چیزوں کو، ان کے حفوات کو ہم کیا کرامت قرار دے دیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، بالکل نہیں ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مفہوم ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کے حقیقی کرامات کا انکار کر دیا جائے؟ جب علم سطحی ہوگا تو ایسا ہوگا۔ 2 نمبر لوگوں کی حفوات کو آپ ضرور اس کی تردید کریں۔ بزرگوں کی کتابوں کے اندر بعد میں آنے والوں نے کچھ چیزیں مندرج کر دی، جب اللہ کے رسول سے لوگوں نے حدیثیں منسوب کر دی تو کسی بزرگ کے ساتھ کرامت کیوں نہیں منسوب کی جائے گی؟ یہ ہو سکتا ہے، اس کو آپ الگ کیجیے، فن کے اعتبار سے الگ کیجیے، جس طرح محدثین نے کیا، انہوں نے چھانٹی کی، موضوع اور صحیح کو الگ الگ کیا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ایک موضوع حدیث آ گئی تو پورے ذخیرہ حدیث کا انکار کر دیا، ایسا تو نہیں کیا۔ باہر کے راہ گلی میں راہ مسوس، اگر کمبل میں پسو پڑ جائیں تو کمبل جلانا چاہیے یا جھاڑ کے پسو نکالنے چاہیے؟ دانش مندی تو یہی ہے کہ اس کمبل سے پسوؤں کو نکال کر کے اس کمبل کو صاف کیا جائے، نہ یہ ہے کہ کمبل ہی جلا دیا جائے۔ لوگوں نے دین ہی جلا دیا۔ اور میں آپ کو ایک کہانی قرآن سے، واقعہ اس طرح ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کے ہدہد نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک خاتون ہے جو لوگوں پر حکمرانی کر، اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے۔ اس تخت کی چوڑائی اور لمبائی علماء تفسیر نے لکھا کہ 60 ہاتھ چوڑا تھا اور 80 ہاتھ لمبا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو خط لکھا ملکہ بلقیس کو کہ تم میرے پاس حاضر ہو جاؤ، ورنہ جو ہے وہ میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس نے تحفے اور انعام و اکرام لے کر کے حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ بہت قریب آ گئی، آپ کی مجلس لگی تھی حضرت سلیمان کی، تو آپ نے اپنے لوگوں کو کہا کہ وہ جس تخت پہ ناز کرتی ہے تو کوئی ہے اس کے آنے سے پہلے لے آئے، اور وہ بالکل قریب آ چکی۔ تو ایک جن اٹھا، اس نے کہا حضرت یہ خدمت میرے ذمہ لگائیے۔ کالا افریت من الجن، وہ بڑا قوی ہیکل، بڑا طاقتور، بڑی توانائی رکھنے والا، اس نے کہا کہ حضرت یہ ذمہ داری میری رہی، کب تک لے کے آؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں۔ صبح کو مجلس لگتی تھی، دوپہر کے وقت برخاست ہو جاتی، تو اس نے کہا مطلب میں دوپہر تک لے آؤں گا۔ اللہ اکبر! 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا، ڈبیا بھی ہو جیب میں ڈال کے لے آنی ہو پھر بھی 2 ماہ چاہیے، اور وہاں پہروں کے اندر مکفل تھا، بڑی بات تھی۔ لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم، جو کتاب کو جاننے والا تھا، وہ بولا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ اور حضرت سلیمان نے بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی، تخت پڑا ہوا تھا۔ 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے۔ یار حضرت
سلیمان کا امتی آنے واحد میں تخت لے کے قدموں میں حاضر کر دیں، اور یہ قرآن نے کہا ہے، تو شاہ نقش بند بخاری بخارے سے قابل میں نہیں آ سکتے۔ باقی امتوں کے ولی شانوں والے ہیں، لیکن جس طرح حضور نبیوں سے افضل ہیں، حضور کی امت امتوں سے افضل ہے، حضور کی امت کے ولی باقی امتوں کے ولیوں سے افضل ہے من حیث المجموع۔ حضرت سلیمان کے غلام کی شان ہے کہ آنے واحد میں یہ کرشمہ کر دکھاتے ہیں، اور مقتدی بن کے حضرت سلیمان مسجد اقصی میں جس نبی کے پیچھے کھڑے ہیں، اس امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے غلام کی یہ شان ہے، اس کے امام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ 56-57 اسلامی ملکوں کی آزمائش ہے آج کی تاریخ، یہ بھی آزمائش، اور وہ بھی آزمائے جا رہے ہیں جو ایک مٹھی بھر جماعت ہے، جو زیادہ یتیموں اور بیواؤں پہ مشتمل، جن کی اطراف کو دشمن نے گھیرا ہوا اور دوسری جانب سمندر ہے۔ انہیں یہ راستہ دیا جاتا ہے کہ آپ چھوڑ کے جانا چاہتے ہو تو آپ جا سکتے، لیکن وہ اس آزمائش کو شعوری طور پہ سمجھتے ہیں یہ کیا آزمائش ہے، اس سے بھاگنا بنتا ہے یا رہ کر کے جان دینا بنتا، تو وہ تو امتحان میں سرخرو ہو گئے۔ دونوں صورتوں میں اللہ نے ان کے لیے فتح لکھ دی ہے، اور دشمن خاص و برباد ہو جائے پھر بھی کامیاب، اور اگر وہ راہ حق میں شہید کر تو پھر بھی سرخرو۔ دونوں صورتوں کے اندر وہ تو کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور دوسری جانب 56-57 اسلامی ملک جن کے پاس عسکری قوتیں ہیں، جن کے پاس بڑے بڑے ہتھیار ہیں، عالی نصب میزائل ہیں۔ 3 دنوں سے میرے دماغ میں ایک شعر گھوم رہا ہے، یہ سارے اسلحوں کو، یہ سارے لشکروں، یہ معاشی طاقتوں کو، تیل کے ذخائر کو، یہ قدرتی گیس کے ذخائر کو، یہ بڑی بڑی اکانومی جو ہے ہماری، اور بڑے بڑے خطرناک ہتھیار ہیں ہمارے پاس۔ میں دیکھتا ہوں تو اقبال علیہ رحمہ کا ایک شعر یاد آتا ہے، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیر، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیر۔ تو نہ یہ ہماری شمشیریں کام آ رہی ہیں، نہ ہماری تدبیریں یعنی ہماری سیاست کام، اور ذوق یقین ان کا کام آ رہا ہے، اور اللہ زنجیروں کو ذوق یقین سے کاٹتا ہے، تلواروں سے، شمشیروں سے، تیروں نیزوں اور بالوں سے زنجیریں نہیں۔ رکھو تم اپنے گھر، رکھو تلواریں اپنے، رکھو نیزے اپنے گھر، رکھو یہ بڑے بڑے قیمتی ہتھیار تم سنبھال کے رکھو، ان کو مضبوط حصار میں رکھو، ہوا نہ لگنے دو۔ اللہ ان کے پتھروں میں طاقت ڈال دے، اللہ ان کو توانائی عطا کرے، تمہارا تاریخ میں نام بھی نہیں ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں، تمہاری آنکھوں پہ اقتدار نے پٹی باندھ کے رکھی، تمہارا امتحان تھا تھوڑے سے خوف سے، زیادہ خوف نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے سے خوف سے۔ علماء تفسیر نے لکھا مکمل خوف اگر ڈال دیا جائے تو کوئی سہار ہی نہیں سکتا، تو لہٰذا وہ امتحان ہی کیسے دے گا؟ تو اللہ امتحان اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا وہ سہ سکتے ہیں، تو تھوڑا سا خوف ڈالا۔ مسافتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ، مضبوط قلعوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، آلات حرب و ضرب کی فراوانی کے باوجود ایک بیان بھی تول تول کے دیتے ہیں کہ کسی کو برا نہ لگے۔ اللہ نے امتحان لیا تو سارے چہرے کھل کے سامنے آ گئے، عرب کہاں کھڑا ہے، عجم کہاں کھڑا، اور وہ دودھ پیتا بچہ جو ماں کی چھاتی سے دودھ چوس رہا تھا اور میزائل نے اڑا دیا، وہ ایک طرف کھڑا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کی قسمت میں شہادت رکھی، فتح رکھی ہے، یہ تو ہم نہیں، لیکن یہ ہم جانتے ہیں اور پورے تیقن کے ساتھ جانتے ہیں، آج نہیں تو کل فتح انہی کا مقصود، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فتح صلی اللہ علیہ وسلم، اور انشاءاللہ ہوگا ایسا، پوری دنیا کے اوپر جھنڈا میرے حضور کے نام کا رہا ہو، اور ہر سمت اسلام کا پھریرا لہرا رہا۔ یہ وقت تو آنے والا ہے انشاءاللہ، جب کسان ہل چلاتا ہے اور فصل پکتی، چڑیاں آ کے اس فصل کو چگ جاتی ہیں، کچھ دانے اٹھا کے لیں، تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اٹھائے ہوئے جو دانے چڑیاں لے گئی ہیں، اللہ ان کو بھی اس کسان کے نامہ اعمال میں صدقے کے ثواب میں لکھتا ہے۔ تو یہ دین ہے ہمارا۔ ما وعدہ فی امرأ فہی صدقہ، جو تم کمائی بیوی کو لا کے دیتے ہو، اس کے منہ میں رکھتے ہو، برگر کھلاتے ہو، تو بیوی کو جا کے تم جو چیز کھلاتے ہو لا کے، اور اس سے وہ خوش ہوتی ہے اور تمہیں بھی اس سے مسرت ہوتی، تو فرمایا کہ وہ جو تم نے کمائی کر کے لقمہ لا کے بیوی کے منہ دیا اور وہ خوش ہوئی، تو فرمایا تمہارا وہ بھی نامہ اعمال میں صدقے کے کھاتے میں۔ تمہارا دین تو کتنا آسان دین، تمہارا دین تو اتنا اچھا دین ہے، صرف یہ ہے کہ نیت کے فرق سے، میں نے کہا چور اور چوکیدار بنتا ہے، اس نیت کے قبلے کو درست کر، اس لیے اس کو ثلث دین کہا گیا ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو ہم اس کے لیے جیتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیل کی سرفراز، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، بات ختم، ہم بس اسی کے لیے جی رہے ہیں، اسی کا حکم ہے۔ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرو، ان کو دین کے سپاہی بنانا ہے، اس کو اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے، اس کے لیے جو تم کوشش کر رہے ہو، تمہارا یہ صدقہ لکھا جا رہا ہے، تم مجاہد فی سبیل اللہ ہو، تم اپنی اولاد کے لیے اس لیے کمائی کر رہے ہو کہ ان کو جو ہے وہ اللہ کا ایک تم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اس لیے کر رہے ہو کہ ہمسائے اور اللہ رسول کا حکم ہے، اور میں نے ہمسایوں کے ساتھ
تم رشتہ داروں کے ساتھ نبھا رہے ہو ان کے تلخ رویوں کے باوجود کہ اللہ رسول کا حکم ہے لہٰذا میں توڑ تو نہیں سکتا، لہٰذا اللہ اس کا بھی تمہیں دے گا، ان تلخ رویوں کا تمہیں تمہارے نامہ اعمال میں اجر و ثواب لکھا جائے گا جو تم سہتے ہو اور برداشت کرتے، تم سردی سہتے ہو، تم گرمی سہتے ہو، تم مشکلیں سہتے ہو، تو یہ ساری تمہارا دین، چونکہ تمہارے دین کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے، تمہارا دین اور تمہاری دنیا الگ نہیں ہے۔ ایک صحابی کو حضور نے دیکھا کہ وہ بہت کمزور تھا، فرمایا کہ تمہاری یہ کیا حالت ہے، کمزور ہو؟ اس نے کہا میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، شاید وہ قبول ہوگی۔ فرمایا کیا ہوا؟ میں نے دعا مانگی تھی اللہ جو آخرت کے حصے کے دکھ ہیں وہ بھی دنیا میں، اور میری آخرت صاف ہونی، تو شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے، اور مجھے بہت ساری بیماریاں، دکھ اور اذیتیں ہیں جنہوں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔ تو اس پر حضور خوش ہونے کی بجائے اسے ناراض ہو کے کہا کہ تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ مجھے اس جہاں میں بہتریاں دے دے، اس جہاں تو یہ زندگی اچھی جیئیں، اچھی سواری، اچھی بیوی اور کشادہ مکان، انسان کی خوش قسمتی سے، مسلمان کی، مومن کی اچھا اللہ آپ کو گھر دے میں آسودہ رہیں، اللہ آپ کو اچھی فرما بردار نیک صالحہ بیوی دے، بہت اچھی بات ہے، اللہ آپ کو اچھی گاڑی دے دے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دین یہ ہے کہ آپ اپنے تن کے کپڑے بھی اتار کے پھینک دیں اور سردی میں ننگے ہو کے بیٹھ جائیں، یہ کوئی دین ہے؟ یہ نہیں ہے۔ ہمارا دین کیا ہے؟ تمہاری نیت کا قبلہ درست، تمہیں جو ملتا ہے تھوڑا ہے یا زیادہ اس پہ تم راضی ہو، تھوڑا ملے تو پھر بھی مالک تیری مرضی میں، اس پہ راضی، اور زیادہ ملے مالک میں تیری مرضی پہ اور تیری عطا پہ راضی، تھوڑا ملے تو صبر کرے، زیادہ ملے تو بانٹنا، بات ختم ہو، اور کاروبار کرے تو اللہ کی رضا کے لیے جائے، اور بچوں کو ایک اچھی تربیت کے سے گھر سے نکلتا ہے، حتیٰ کہ جو کاروبار کرتے ہوئے مشقتیں آتی ہیں، ٹینشن، پریشانیاں آتی ہیں، جھٹکے لگتے ہیں، انسان کو گاہک کے رویے کی وجہ سے کسی نے ادھار لے لیا، وہ پیسے نہیں دے رہا، بار بار اس کو کہنا پڑتا ہے، اس کے سخت اور تلخ رویے ہیں، یہ جو جھٹکے اور تکلیفیں اور جو ٹینشنیں آتی ہیں، اس تاجر کو اللہ کی جانب سے اس کا بھی ثواب عطا کیا۔ کتنی کرم نوازی ہے، کتنی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہے۔ ہماری لوگوں سے ناراضگی، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، محلے داروں سے، کاروباری لوگوں سے، سیاسی اور دیگر ہماری ناراض، ہم اگر دیکھیں کہ ہمارے جو ناراض لوگ ہیں، جن سے ہم ناراض ہیں یا جو ہم سے ناراض ہیں، تو ہم کہیں گے یہ کاروباری وجہ سے ناراضگی ہے، یہ رشتہ داری کی وجہ سے ناراضگی ہوئی ہے، یہ محلے کی، یہ فلاں فلاں فلاں۔ اب ہماری اللہ کے لیے ناراضگی کتنے لوگوں سے؟ تو شاید ہمیں بہت، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا بغض اللہ کے لیے، اس طرح حب للہ، ہماری لوگوں سے محبت، لوگوں سے پیار، رشتہ داریوں کی وجہ سے پیار، کاروباری سانج کی وجہ سے پیار، محلے گلی کی وجہ سے پیار، یہ کلاس فیلو ہے اس سے پیار، یہ کالج میں اکٹھے پڑھتے ہیں ان سے پیار، ان کی فلاں جگہ پہ سفر پہ ملاقات ہوگی ان سے پیار۔ جب ہم شادی بیٹے کی کرتے ہیں تو کارڈ لکھنے بیٹھتے ہیں، یہ رشتہ داروں کے لیے، ان سے تعلق کس وجہ سے ہے؟ رشتہ داری کے، یہ گلی کے لوگوں کو، یہ کاروباری سر، یہ میرے کلاس فیلوز ہیں، یہ لڑکے کے کلاس فیلو، یہ لڑکے کے بھائی کے کلاس فیلو، یہ ہمارے سیاسی رابطے، ان کارڈوں کو لکھتے ہوئے کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اگر ہم یہ دیکھیں تو پھر ہمیں مبارک ہو، اور اگر ایسا کوئی بھی نہیں، ہماری دوستیوں کے سبب اور ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ایمان کا مزہ نہیں آیا، ایمان کا سرور نہیں آیا، کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، تو تم نے گڑ ہی نہیں ڈالا تو اس پھیکے سے کیا مٹھاس آئے گی؟ تو یہ گڑ تو تم نے ڈالنا تھا، احب الاعمال کا، افضل الاعمال کا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، تمہاری لوگوں سے محبت بھی اللہ کے لیے، تمہاری لوگوں سے دشمنی بھی اللہ کے، اللہ اکبر۔ تو ہم نے وہ معیار ہی مقرر نہیں کیا، تو پھر اس کا لطف، اس کی حلاوت کیسے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یحق العبد حقیقت الایمان حتی یغضب للہ ویرضى للہ، کوئی شخص ایمان کی حقیقت اور حلاوت اور لطف اور مزہ نہیں پا سکتا جب تک لوگوں کے ساتھ اس کی ناراضگی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لوگوں کے ساتھ صلح بھی اور محبت بھی اللہ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَحَقَّ حقیقت، اور اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے، اس سے اس کی لوگوں کے ساتھ محبت اور نفرت کا معیار، اللہ کے لیے محبت اور نفرت کا معیار یہ ہے، تو پھر وہ حقیقت ایمان کا نور پا جاتا۔ پھر کیا ہوتا کہ جب ایسے لوگوں کے ذکر اور ان لوگوں کی بات سے یا ان لوگوں کے پاس جائیں تو وہاں بیٹھ کر کے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے۔ اور پھر دوسری بات ہے، جب تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کرتے کرتے ان لوگوں کی یاد آ جاتی، یعنی ذکر الہی میں یہ یاد آتے ہیں اور ان کی یاد میں رب یاد آتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی پھر یہ اللہ کے ذکر سے الگ نہیں ہوتے، تم یاد رب کو کر رہے ہوتے ہو تو رب کے یہ دوست بھی ساتھ یاد آ جائے، اور اگر تم ان کو یاد کر رہے ہو تو ان کو یاد کرتے کرتے رب یاد آ جائے، کیونکہ تمہاری ان سے محبت ہی اللہ کے لیے، اسلام کی، دین کی، ایمان کی
خوبصورت اور مضبوط کڑی یہ ہے کہ تم کسی سے پیار کرو تو وہ بھی اللہ کے لیے، سے دشمنی رکھو تو وہ بھی اللہ۔ یہ تو ان لوگوں کی کہانی ہے جنہوں نے بتوں کو پوجا اور ان کو وہ پروٹوکول دینے، وہ تعظیم دینے، وہ محبت دینے لگے جو اللہ کا حق ہے، جس نے پیدا کیا۔ دیکھیں میری اولاد ہے تو میری اولاد کسی کو تعظیم تو میں اس کو گوارا کروں گا، آپ کی اولاد تعظیم دے گوارا کریں گے، لیکن باپ والی تعظیم کو دے تو وہ تو آپ گوارا نہیں، کیونکہ یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو اعزاز دیا۔ میری اولاد میرے سے ضد کر کے مانگ لے تو میں ضد پوری کروں گا اور مجھے خوشی ہوگی، لیکن میری اولاد کسی اور سے مانگ تو میری غیرت جاگے کہ یہ تو میرا حق تھا کہ میری اولاد کو مجھ سے اپنی ضروریات کی سوال کرنا چاہیے تھا، اس نے کسی اور سے کی تو میرا رب بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا بندہ ہو کسی اور کی۔ کہا تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رب سے مانگ، وہ تمہیں دینے والا ہے، تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کرنے والا ہے، تمہارا رب گوارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے سوال کرنے سے منع کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ بیٹھے تو ہاتھ سے کوڑا گر گیا، تو آپ گھوڑا کھڑا کیا، نیچے اترے، کوڑا اٹھایا، پھر بیٹھ، تو کسی نے کہا کہ یہ آپ فرما دیتے ہم پکڑ کے آپ کے ہاتھ میں تھے۔ کہا حضور نے سوال کر، یہ ہیں وہ لوگ جو عمل کریں اور ہم تو باتیں کریں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ کو ٹوٹ کے چاہتے، شدید، بلکہ شدید سے آگے اشد ہے لفظ، یہ طلبہ جانتے اس میں تفضیل۔ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کی آخری، اور یہاں محبت میں اشد کا لفظ کہہ لیے، دوسرے لفظوں میں اس کو عشق کہہ سکتے۔ جو اہل ایمان ہے وہ رب سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اشد حب للہ، شدید محبت نہیں، اشد محبت سے آگے تو کوئی درجہ ہی نہیں۔ تو وہ کتنی محبت کرتے ہیں، تبھی تو جانے وار دیتے ہیں، اس کے نام پہ، اس کے حکم پہ گردنیں کٹواتے ہیں۔ یہ ہے شدید محبت کا روپ۔ اس کا حکم ہوا جیسا ہوا۔ ذرا دیکھیے یہ کتنے لوگ ہیں، آپ کوئی شہر سے آیا ہے، کوئی دیہات سے آیا ہے، کوئی دوسرے شہر سے آیا ہے، کوئی گلیوں سے نکل کے آ گیا ہے، تو یہ کیوں بھاگے بھاگے آ رہے ہیں؟ آج کل تو کسی کے پاس 10 منٹ تو آپ کہیں گے جمعہ ہے، رب کا بلاوا ہے، آگے۔ یہاں میں چاہوں تو 1 گھنٹہ گفتگو کروں، آدھا کروں، آپ بیٹھے رہیں گے، پھر چلے جائیں گے۔ ابھی گھر جا کے کمر سیدھی نہیں ہوگی تو پھر مسجد سے آپ پھر بھاگے چلیں۔ تو وہ مالک اس محبت کی لاج رکھے۔ یار اللہ سے محبت بہت بڑی، آج اللہ سے محبت ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، یہ بات ذہن میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص حضور کی محبت کی نفی کر دے، اللہ کی محبت کا نام لے، جس طرح کے ایک فکر ایسی بھی موجود، لیکن دوسری جانب بھی کچھ ایسی صورتیں اتر گئی ہیں کہ حضور کی محبت اس کا نام لیا جاتا ہے اور اللہ کی محبت بتدریج دلوں سے اس طرح سے ختم کر۔ اہل ایمان اللہ سے ٹوٹ کے تندہی کے دنیا کے 7 عجوبوں کو لوگ دیکھنے کے لیے طویل سفر کر، تو یہ اس لیے ہے کہ تھوڑے مشکل کام ہے، لیکن کوئی ناممکن چیز۔ تم لمبی مسافتیں طے کر کے جاتے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے گھر بیٹھے ذرا آسمان 1 فٹ کی ٹائل، دنیا کا بڑے سے بڑا معمار بغیر کسی سپورٹ کے یا ستون کے کھڑی، اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے اس نے کھڑا کیا۔ ذرا غور تو کرو، تدبر تو کرو، اور زمین کو دیکھو، زمین کیسے ہموار کر۔ اللہ اکبر۔ دیکھنے کو تو مٹی، لیکن اس مٹی کے اندر جب بیج ڈالتے ہیں تو مٹی کا رنگ کیسا ہے، اور جو بیج اگتا ہے وہ کومپل کا رنگ سبز ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر شاخ، اور شاخ کے ساتھ پتے، پھر پتوں کے ساتھ کلیاں، اور کلیوں کے ساتھ پھر غنچے اور پھول، اور پھر پھل، اور پھل میں بھرا ہوا رس کے اندر مٹھاس، اور اس کے اندر طبی خواص اور توانائی۔ مٹیالی زمین سے اگنے والے پودے کے رنگ میں سرخیاں کہاں سے آ، اس کے پتوں میں سبزی کہاں سے آ گئی؟ زمین کو سیلی ہے، لیکن اس سے نکلنے والے پودے کے اندر رس اور مٹھاس کہاں سے آ؟ تم اپنی مٹی کو دیکھو اور آسمان کو دیکھو، کہیں ایک قدم بھی چل کے نہ جاؤ، تم خدا کو ماننے پہ مجبور ہو جاؤ۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار کا ایک شعر مجھے یاد آیا، کیا خوبصورت بات کہی۔ سانے کس دی سلاتی می کو، کیسا کاریگر ہے مٹی سے بادشاہ بنا۔ یہ جو زبان بول رہی ہے یہ مٹی سے بنی، یہ جو آنکھیں دیکھ رہی یہ مٹی سے، یہ جو کان سن رہے ہیں یہ مٹی سے بنے، یہ دماغ جو سوچ رہے ہیں اور جو صغرے کبرے ترتیب دے رہے ہیں، جو کہا گیا وہ بھی، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی یہاں گھوم رہا ہے، یہ دماغ بھی مٹی کا بنا ہوا۔ یہ سیاہ گھنے بال، یہ خوبصورت چہرہ، یہ رنگوں کی سجی ہوئی دنیا، یہ سب کچھ مٹی۔ یہ پھول مٹی سے نکلا، یہ انار مٹی سے نکلا، انار کے اندر جو پیکنگ ہے یہ مٹی کی بنی ہوئی ہے، اس کے اندر جو رس رکھا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، وہ بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے، اس کے اندر مٹھاس بھی مٹی سے۔ کیسا کاریگر ہے جو مٹی سے کبھی انگور بناتا ہے، کبھی کھجور بناتا ہے، کبھی اسی مٹی سے سبزیاں پیدا کرتا ہے، کبھی اسی مٹی سے پھل پیدا کرتا ہے۔ تو یہ مٹی سے اس نے کیا کچھ بنا دیا۔ اگر آپ دیکھ لیجئے یہ پوری کائنات مٹی سے،
یہ جو خوبصورت میز آپ کو دکھ رہی ہے یہ کہاں سے نکلی؟ یہ درخت سے آئی نہ، درخت کہاں سے نکلی؟ یہ مٹی سے نکلا۔ یہ لوہا کہاں سے نکلا؟ یہ مٹی سے نکلا۔ یہ ستون کہاں سے آیا؟ مٹی سے۔ یہ قالین کہاں سے آیا؟ یہ جو کپاس اگتی ہے اور یہ کپڑے بنتے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ آپ بولیں گے مٹی سے۔ اپنے عزب کو دیکھ، یہ سب مٹی سے بنے ہیں۔ آپ نظر گھما کر کے دیکھ لیں، آپ کو جو بھی شے نظر آئے گی آپ کو مٹی زمین سے نکلی۔ غور کر لیں، تدبر کر لیں۔ اللہ اکبر! یہ شہنشاہ، یہ کج کلا، یہ کاریگر، یہ شاعر، یہ ادیب، یہ فلسفی، یہ بال کی کھال ادھیڑنے والے، یہ باتوں میں حسن پیدا کرنے والے، یہ شعر و دنیا کے بڑے بڑے جادوگر، یہ کہاں سے نکلے؟ جواب آیا واختلاف اللیل والنہار، دن اور راتوں کا بدلنا۔ اب سورج کی روشنی اتنی ہے کہ ماحول منور ہے، پھر دھیمی دھیمی تاروں کی چھاؤں ہو، کبھی دن آتا ہے، کبھی رات آتی ہے، کبھی صبح کا سپیدہ نمودار ہوتا، کبھی شام کے دھندلکے ہوتے، کبھی کالی رات دبیز چادر اوڑے آ جاتی ہے، کبھی چٹا دن ہوتا ہے، کبھی گرم دھوپ ہوتی ہے، کبھی کڑکتی دوپہر ہوتی ہے، کبھی برستی بارش ہوتی، کبھی گھر کے سرمئی بادل آ جاتے، کبھی کوسے قضا کی رنگی، کبھی دھنک کی شوخیاں ہوتی، کبھی بادلوں کی اوٹ سے جھانکتا ہوا چاند دکھائی دیتا، کبھی سورج بادلوں کے پیچھے چھپتا نظر آتا ہے، کبھی درد غروب سے زرد لگتا ہے، کبھی سرخ ٹکیا سورج کی دکھائی دیتی ہے، کبھی اتنا روشن کہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ چاند کبھی جوان ہوتا ہے، کبھی بدر تمام ہوتا ہے، کبھی کھجور کی خشک ٹہنی کی طرح ہوتا ہے، کبھی اتنا باریک ہوتا ہے کہ لوگ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دکھائی نہیں دیتا۔ کیا رنگ ہیں، کیا جمال ہے، کیا کیفیت ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں جو سمندر میں تیر رہی۔ ایک فٹ کا لوہا لے کر کے آپ پانی میں پھینکو ڈوب، لیکن ہزاروں ٹن وزن لیے ہوئے، اس میں لوہا بھی ہے اور بھی چیزیں۔ ایک جہاز پانی میں تیرتا ہوا ایک ساحل سے دوسرے ساحل تک پہنچ جاتا ہے، ڈوبتا نہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور آسمان سے بارش برستی، گھر کے بادل آتے ہیں، کبھی بوندا باندی ہوتی ہے، کبھی موسلادھار بارش، آسمان سے پانی اترتا ہے، کبھی برف کی شکل میں، کبھی شبنم کی صورت میں، کبھی بارش کی شکل میں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین مری ہوتی ہے پھر زندگی آ جاتی۔ یہ جو فیوجی پہاڑ ہے جاپان کے اندر غالباً، یہ سال میں 4 رنگ بدلتے، ایک وقت آتا ہے برف سے بالکل سفید ہو جائے، پھر وقت آتا ہے کہ برف اترتی ہے تو اس کی سیاہی، اس کا رنگ نکھر کے سامنے، پھر اس کے اوپر سبزہ اگتا ہے تو پورا سبز ہو جائے، اور اس کے اوپر اگنے والے سبز کے اوپر لگنے والے جو پھول ہیں وہ سرخ ہیں، پھر وہ بالکل سرخ ہو جاتے۔ کبھی دیکھیں تو وہ آپ کو سفید چادر اوڑے کوئی لیٹا ہوا دکھائی دیتا، اور کبھی وہ محیب سیاہ رنگ کا پہاڑ دکھائی دیتا، اور پھر وہ سبزے کی چادر اوڑھ کے ملنگ بن کے، اور پھر وہ دلہن بن کے سرخ رنگ کا جوڑا پہن کے نیا نظارہ دے رہا۔ تو پہاڑ تو ایک ہی ہے لیکن رنگ اس کے کئی ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، اللہ فرماتا ہے یہ نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے، اگر وہ تدبر کریں، غور کریں، تفکر کریں۔ جب کوئل کی آواز آتی ہے تو اس کے لہجے کے اندر یہ درد کس نے رکھا ہے؟ جب بادل گھومتے ہیں اور پانی لے کر کے ٹنوں کے حساب سے گھوم رہے ہوتے ہیں تو یہ کس نے سہار رکھا ہے ان؟ یہ آسمان بغیر ستون کے کیسے کھڑے؟ یہ زمین سے سبزے کیسے اگتے ہیں؟ ہم آکسیجن اپنے لیے ان ہواؤں سے کیسے کشید کرتے ہیں؟ رحم مادر کے اندر نقش و ونگار کیسے بنتے ہیں؟ زندگی کی رمق کیسے؟ نماز پڑھنے والے اگر نماز کی روح سے آشنا ہو جائیں کہ یہ محض اوپر نیچے ہونے کی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے حضور اپنی نیازمندی کا اظہار ہے، اپنے عجز کا اظہار ہے، تو پھر نماز ان کو وہ مقام دیتی ہے اور وہ شعور بخشتی ہے کہ جو بے نمازی کے نصیب میں کہاں۔ انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں، بولنے کی قوت زبان سر میں، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں، سننے کی قوت کان سر میں، سوچنے کی قوت دماغ سر میں، سونگھنے کی قوت ناک سر میں، اور یہ سر مالک کے در پہ۔ اور زبان سے بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، مالک تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور اپنا رویہ اور عمل کیا ہے کہ اپنی ناک بھی خاک پہ رکھی ہے، پیشانی بھی خاک پہ رکھی، اور باقی اعضاء بھی خاک پہ ہیں۔ تو گویا عملاً یہ بتا رہا ہے مالک مجھ سے نیچا کوئی نہیں اور تجھ سے اونچا کوئی نہیں۔ اور اگر وہ نماز کی روح سے آشنا ہو جائے تو سجدے سے سر اٹھانے سے قبل اللہ سارے اس کے بوجھ اتار دے، اس کے من میں روشنیاں کر دے۔ تو نماز بندگی کا شعور دیتی ہے، من میں چراغاں کرتی ہے۔ اللہ کے حضور جھکنے سے بندہ ایسا بندہ کامل بن جاتا ہے کہ پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا۔
تو اپنی اولاد کو نماز کی محبت دو، نماز کی ترغیب دو، نماز کی عادت دو اور نماز کا حکم دو، اور ان کی عادت راسخ ہو جائے، طبیعت میں پختگی کے ساتھ نماز کو اختیار کرنا ان کی طبع میں جم جائے۔ نماز ان کی طبیعت میں نظم پیدا کرے گی، ان کو نظم و ضبط کا پابند بنائے گی، اور ان کی صحت کی ضامن ہوگی، اور ان کے باطن کی طہارت کا سبب اور ذریعہ ہوگی۔ اس لیے کہا کہ اللہ کے حضور جھکنا نہ بھولنا اور نماز قائم کرنا۔ نماز کا تعلق اپنے آپ سے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنوارتا ہے، تقرب اللہ کے لیے اس کی اپنی عملی کوشش ہے۔ بندے اور خدا کا ایک ربط ہے نماز۔ اسی طرح یہ خیال کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے بھی تہذیب نفس ہوتی، باطن کی تربیت ہوتی۔ انسان ایک حصار میں آ جاتا ہے، ایک پہرے میں آ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر وہ قدم پھونک پھونک کے رکھتا ہے۔ وہ اچانک لوگ بیٹھے ہوئے ہوں نا، تو آج کل یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو کوئی کیمرہ سیدھا کر لے تو ایک دم مرتب ہو جائے، اس لیے کہ اب ہماری تصویر آنے والی ہے۔ یا کوئی کسی کو کہے کہ جناب آپ لائیو جا رہے ہیں، تو وہ بالکل اپنی حرکات سکنات منظم کر لیتے ہیں، کپڑے سیدھے کرنے لگے، اس لیے کہ ہم لائیو جا رہے ہیں۔ وہ لائیو چاہے 5 آدمی دیکھ رہے ہوں، چاہے 10 آدمی، لیکن پھر بھی چونکہ ہم لائیو جا رہے ہیں تو اپنی حرکات سکنات منظم ہو جائیں۔ اور جب یہ یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ، یہ ساری حرکتیں وہاں لائیو جا رہی ہیں، تو پھر دل میں برا خیال بھی آنے لگے گا تو اس کو کہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ پھر بولی بھی مرتب ہو جائے گی، پھر رویے بھی مرتب ہو جائیں گے، طرز معاشرت بھی منظم ہو جائے گا، آنکھیں بھی نہیں بھٹکیں گی، خیال بھی نہیں بہکیں گے، سوچیں بھی آوارہ نہیں ہوں گی، چاہے آپ بند کمرے میں کیوں ہوں، پھر بھی منظم رہیں گے، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین زندگی کو منظم کرتا ہے۔ تو اس کا تعلق بھی انسان کی ذات سے تھا۔ نماز سے بھی تہذیب نفس ہے، اللہ سے تقرب حاصل ہوتا۔ اب کہا تو خود غرض نہ بننا کہ اپنے آپ کو سنوار لیا اور کافی ہے، نہیں، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم، وامر بالمعروف ونہا عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، لوگوں، یہ مومن کی زندگی ہے۔ ہمارے بعض وہ ملنگ بابے جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا، نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہم نے دل کے قائم کی ہوئی ہے۔ یہ ان کی خود ساختہ توجیہ ہے۔ نماز قائم کرنے کا حکم اہل ایمان کو دیا گیا حضور کی وساطت سے، اور حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کریں، تو آقا کریم علیہ السلام سے بہتر اس کا مفہوم کون سمجھ سکتا ہے؟ تو آقا کریم نے رکوع اور سجود والی نماز پڑھی اور قیام نماز کا عملی اظہار لوگوں کے سامنے رکھا۔ پھر اس کے اندر کیفیت کس قدر ہو تو یہ پھر جتنی قربت اللہ کی بندے کو نصیب ہوگی اس قدر وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ باطل توجیہات، یہ جاہل لوگوں کی، جس کے بدن سے بدبو کے ببوکے پھوٹ رہے ہوں اور جس کے جسم میں جوئیں پڑی ہوں اور جس نے 6 سال سے غسل نہ کیا ہو، وہ اس اعتماد سے کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے قائم کی ہوئی ہے، ہم نے دل کی قائم کی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس معاشرے میں ایسے لوگوں کو ماننے والے اور ایسے لوگوں کی باتوں کو غور سے سننے والے اور ان جاہلانہ باتوں کو معرفت کی باتیں قرار دینے والوں کی کمی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہدایت کا نور نصیب فرمائے۔ تو اقامت نماز سے کیا مراد ہے؟ اس کے فرائض کے ساتھ ادا کرنا، یا پھر رکوع سجود تلاوت کا اتمام اور اس میں خشوع کا اور خضوع کا اظہار اور اس میں مکمل ڈوب جانا کہ گویا تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو اس کو دیکھ رہے ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے صحیح وضو کیا، حضور علیہ السلام سے روایت کہ جس نے صحیح وضو کیا جس طرح میں نے وضو کیا ہے اور 2 رکعت پڑھی اور اس میں اس کو کسی غیر کا خیال نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، صرف 2 رکعت سے۔ لیکن اگر ساری نماز ہی خیالوں سے بھری پڑی رہی اور تصورات کہیں اور بھٹکتے رہے اور انسان کھڑا نماز میں ہے لیکن بہکتا کہیں اور رہا، تو پھر وہ نماز کی صحیح اقامت نہیں ہوگی۔ تو اقامت صلاۃ سے مراد جو ہے وہ یا تو اس کو فرائض و واجبات کے ساتھ ادا کرنا، اور دوسرا مفہوم کے خشوع کے ساتھ پورے اراکین کا اعتدال اور اتمام، تو دونوں اس کے مفہوم بیان فرمائے گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ابتدا کے اندر تو کوشش ہوگی کہ فرائض واجبات پورے ہو جائیں، تو وہ خشوع اگر نہیں بھی حاصل ہو پایا تو پھر بھی کوشش جاری رکھنی چاہیے، نہ یہ کہ اب وہ تو کیفیت ہی نہیں نصیب ہو رہی تو میرا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ۔ حضرت محدث کچوچوی علیہ رحمہ سے کسی مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، تو آپ نے اسے
سوالیہ انداز میں پوچھا کہ اس کے باوجود بھی پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی وہ تو فرض ہے، پڑھتا تو ہوں۔ تو آپ جھومنے لگے، فرمایا واہ واہ، تمہیں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تم مزے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہو۔ تو اگر لطف آ جائے، وہ کیفیت، وہ حظ، وہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر نہیں بھی ہے تو اس کا فریضہ تو ہے اس کی طرف سے جو عائد ہوتا ہے، تو وہ شکل بنا کے تو کھڑے ہوں، وہ صورت بنا کے تو کھڑے ہوں، تو کسی دن وہ کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی۔ خورش دے بدر را جو کب کو حمام کہ یک روز افتد ہمائے بدام۔ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ دانے ڈالتا رہے، چوگا ڈالتا رہے، کبھی کبوتر آئے گا، کبھی کوا آئے گا، کبھی کوئی اور فاختہ آ جائے گی، لیکن کسی دن وہ بھی آ جائے گا جس کے لیے تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ تو اس لیے محنت کو جاری رکھو، کوشش کرتے رہو، تو ایک دن انشاءاللہ اس کیفیت میں بھی چلے جاؤ گے۔ دروازہ کھٹکھٹانا چھوڑنا نہیں ہے، دستک دیتے رہو، کبھی تو بوا کھلے گا نا، کبھی تو آواز آئے گی کھلا ہے دروازہ، آ جاؤ اندر، پھر اندر سرور کی وادی ہوگی، کیف کا جہاں آباد ہوگا۔ اور آقا کریم نے ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اپنی اپنی کیفیت ہوتی ہے، بعض نماز کو ترک نہیں کرنا، بھرپور کوشش ہو کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نصیب ہو، تو نماز کی اقامت کا یہی مفہوم ہے۔ شیطان ادھر سے بھی حملہ آور ہو سکتا ہے، ادھر سے بھی ہو سکتا ہے، آگے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اس نے اللہ کے حضور قسم کھائی تھی وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے سامنے یہ بات قسم کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے حملہ، کدھر بھاگیں گے؟ اللہ اکبر۔ ظالم دو راستے بھول گیا، اوپر والا اور نیچے والا۔ جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، شیطان کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ تو یہ دائیں سے بھی آ رہا ہے، بائیں سے بھی آ رہا ہے، آگے سے بھی آ رہا ہے، پیچھے سے بھی آ رہا ہے، اور اس نے خود اللہ کے سامنے قسم کی ہے، مجھے تیری عزت کی قسم، ان بندوں کو تیرے تک نہیں آنے دوں گا، چاروں طرفیں گھیر دوں گا۔ تو یہ چومکھی لڑائی ہے شیطان کے ساتھ، کبھی یہ کسی طرح سے آ جاتا ہے، کبھی کسی طرح سے آ جاتا ہے، کبھی کسی طرح سے آ جاتا ہے۔ تو اس کے بڑے مکر و فریب اور بڑے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے مکر و فریب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔